کوئی بھی سنی جب یہ بات کرتا ہے نا، تقریر کرتا ہے اہل البیت کے فضائل کے اوپر، تو اہل البیت کے فضائل پر تقریر کرنے سے پہلے شروع میں یہ کہتا ہے لوگوں یہ جان لو کہ میں شیعہ نہیں ہوں، لوگوں یہ جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا تعلق شیعہ مکتب سے نہیں ہے، نہ میں ان کی مسجد میں گیا ہوں، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میں سنی ہوں۔ بھائی اس بات کی کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا حل کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا حل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بعض مذہبی طبقات یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت، جناب ہماری تحریکوں کی بنیاد وہ سنت رسول کے اوپر ہے۔ پاکستان میں بہت ساری مذہبی جماعتیں موجود ہیں، ایسی تحریکات بھی یہاں پر پیدا ہوئی ہیں ہم اہل سنت میں، مسلمانوں کے درمیان میں، کہ جنہوں نے احیاء اسلام کی تحریکوں کا آغاز کیا۔ مثلا اسلام کی نشأت ثانیہ کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشغر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے لیے، یا اگر نشأت ثانیہ کی بات نہ ہو سیاسی طور پر، جتنی بھی ہمارے ہاں تحریکیں یہاں ہیں، آپ ان کے قائدین، زعماء اور لیڈران سے بات کریں، گفتگو کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس مینیفیسٹو کیا ہے، حل کیا ہے، تو وہ کہیں گے قرآن و سنت، قرآن اور سنت۔ اچھا اگر قرآن و سنت ہے، مثال کے طور پر اس میں کیا معاملات ایسے آتے ہیں کہ جس پر آپ اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں تحریک کی؟ سنت کی ڈیفینیشن کے اوپر خود ہمارے اہل سنت کے ہاں فرقے بنے ہوئے وہ متفق نہیں ہیں۔ مثلا اہل حدیث حضرات سے آپ پوچھیں تو اہل حدیث حضرات وہ 3 طلاقوں کو وہ ایک شمار کرتے ہیں۔ کیا حنفی حضرات اس کو سنت مانتے؟ اسی طرح بریلوی حضرات کی طرف آپ جائیں تو ان کے ہاں اور دیوبندیوں میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ وہ تو عقائد کے معاملات ہیں، وہاں پہ اکابر کی عبارات ہیں۔ تو سنت کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمان سنت پہ متفق ہیں، مسلمانوں کے ہاں قرآن اور سنت یہ حل ہے، تو ہمیں عملی طور پر یہ نظر نہیں آتا، عملی طور پر ہمیں ہرگز یہ نظر نہیں آتا۔ اگر یہ حل ہوتا تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جمل میں، صفین میں قرآن و سنت کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے درمیان میں قرآن و سنت حل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حل کچھ اور ہے۔ اور یہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو روایات ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے، میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، تفصیلی میرے لیکچرز ہیں، محاضرات ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ قرآن اور سنت کو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روایت ہمارے ہاں ضعیف ہے، کمزور روایت ہے۔ یہ بہت سارے حضرات کو نہیں پتہ، اور الحمدللہ عز و جل یہاں یوٹیوب کے ذریعے سے میں نے سب سے پہلے اہل سنت کے اندر میں نے ہی اس پر آواز اٹھائی ہے کہ یہ قرآن اور سنت والی جو روایت ہے یہ کمزور ہے، اور قرآن اور اہل البیت والی جو روایت ہے یہ متواتر ہے ہمارے یہاں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور میں نے یہ بتایا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر دیگر اسکالرز آئے اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں تجدید کرنا ہے، اس حل کی طرف اس امت نے آنا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ مسلمانوں کے تمام اختلافات کا حل موجود ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اور اپنے جو ہمارے ہاں تعصبات موجود ہیں اور جس بنا پر ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، کم از کم چلے ٹھیک ہے، میں یہ حل دیتا ہوں کہ آپ جو اہل سنت کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں کی ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر ہم مختلف ہیں، اس پہ اختلافات ہیں، لہٰذا اس پر امت کو جمع نہیں کیا جا سکتا، سب کو آپ اہل سنت نہیں بنا سکتے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ اہل سنت، لیکن نبوی فارمولہ ہے اہل الثقلین، اہل الثقلین، یعنی ہمارے ہاں اب یہ تجدید ہوگی، یہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور اپنے مسلمانوں کو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل دے دیا تھا کہ قرآن اور اہل البیت کی طرف آ جاؤ، اور اس کی یہ متواتر روایت ہے۔ اس حدیث کو آپ قرآن و سنت والی حدیث کے ساتھ آپ مقابلہ اس کا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن و اہل البیت والی روایت یہ مضبوط ہے۔ تو عمارت جو ہے وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر تعمیر ہونی چاہیے۔ اگر عمارت کو کمزور بنیادوں کے اوپر تعمیر کریں گے تو وہ یہی حال ہوگا، پھر سیاست آ جائے گی اس کے اندر، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے۔
تو لہٰذا حل یہ ہے، اس لیے ہمارے ہاں ہر داعی، ہر مفکر اگر وہ امت کے سامنے کوئی نظریہ پیش کرنا چاہتا ہے اور پیش کرتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں قرآن اور اہل البیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. بس ہم شرماتے کیوں ہیں؟ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہمارے ہاں کوئی بھی سنی جب یہ بات کرتا ہے نا، تقریر کرتا ہے اہل البیت کے فضائل کے اوپر، تو اہل البیت کے فضائل پر تقریر کرنے سے پہلے شروع میں یہ کہتا ہے لوگوں یہ جان لو کہ میں شیعہ نہیں ہوں، لوگوں یہ جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا تعلق شیعہ مکتب سے نہیں ہے، نہ میں ان کی مسجد میں گیا ہوں، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میں سنی ہوں. بھائی اس بات کی کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کیوں اس دنیا کے اندر ایسا کیوں نہیں ہے، مشہور یہ کیوں نہیں ہے کہ یار جو بھی اہل البیت کی سب سے زیادہ فضیلتیں بیان کرے گا، امام علی کو حق پر ہونا ثابت کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ علی اپنے ان تمام مواقف کے اندر، جو علی نے جمل میں لیا، جو علی نے سٹانس وہ صفین کے موقع پہ لیا، علی حق پر ہے، علی غدیر میں حق پر ہے. یہ باتیں کرنے والا، اس کو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب سے بڑا سنی ہے؟ جیسے ہمارے ہاں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر فدق کے معاملے میں یہ رائے دے دی کہ جناب میں فدق کے معاملے میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقدمے کو درست سمجھتا ہوں، میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقدمے اور دلائل کو درست سمجھتے ہوئے یہ بات مانتا ہوں کہ آپ حق پر تھیں اور آپ حق پر ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، ان کی توہین کو حرام سمجھتا ہوں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور ہماری صحیح ستہ میں لکھا ہوا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو ہم اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں، اس کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں یعنی ایک شخص اگر اہل البیت کے فضائل بیان کرنے والا ہو تو ہمیں تو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے یار یہ سب سے بڑا سنی، دیکھو یار سنی جا رہا ہے، اس کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جا رہا ہے؟ ہم نے خود اہل البیت کے فضائل بیان کرنے والے کو شیعہ کا ٹائٹل دے دیا نا، تو پھر ہمیں گلہ اوروں سے کیا کرنا چاہیے؟ ہم شیعہ سے کیوں گلہ کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے کیوں گلہ کرتے ہیں؟ تو کیا پھر ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ ہم شیعہ سے زیادہ اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل البیت کے حقوق بیان کرتے ہیں؟ اگر ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں تو پھر اس شخص کا نام سنی ہونا چاہیے کہ جو اہل البیت کے حقوق بیان کرتا ہے، نہ کہ اس کو آپ پھر شیعہ کا الزام دیں. اور تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں، نسائی، شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ، اور اس کے بعد آپ اکابر کو دیکھ لیں، حاکم نشاپوری، ان کو متشیع کہا گیا، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اہل البیت کا حق بیان کرتے ہیں تو اس لیے یہ سنی ہے. اور آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، آپ ٹرائی کر لیں، تجربہ کر لیں آپ. بلکہ میں نے غالباً پچھلی ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ میں نے میری گفتگو سے متاثر ہو کر ایک اہل حدیث عالم نے اپنی مسجد کے اندر وہ کتاب اللہ و سنتی والی روایت کی بجائے کتاب اللہ و اہل بیتی و عترتی والی روایت پڑھ دی، مسجد سے نکال دیا گیا. یعنی اس کے اوپر پھر باقاعدہ انکوائری چلی ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں بیان کیا ہے. تو آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ بھی جائیں اور آپ کے اپنے دوست احباب کے سامنے یا اپنے رشتہ داروں میں، یا آپ کسی مسجد کے امام ہیں اور خطیب ہیں، آپ کے پاس کوئی سٹیج ہے، کسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر آپ یہ بیان شروع کر دیں، آپ بتائیں، پھر مجھے آپ کمنٹ کی شکل کے اندر بتائیے گا کہ میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کیا حقیقت ہے. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں. دیکھیں بات صرف کتابوں کی نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ بہت سے مسائل کے اوپر کتابیں رکھ کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقدمے کے حوالے سے آپ کا جو حق ہے اس پر اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا. مجھے یہ بتائیں پھر تہمت کس بات کی، پھر ناراضگی کس بات کی، پھر یہ آنکھوں پہ بارہ کیوں، ماتھے پہ بارہ کیوں بچ جاتے ہیں جب مفتی ہمدرد کو کہیں پہ دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ کسی محفل کے اندر اگر کسی رستے سے میں گزروں تو پھر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سنی نہیں ہے؟ کبھی میں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ جو رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو شیخین کی توہین کرتا ہے، رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی توہین کرے، ان پر تبرہ کرے. میں نے تو کبھی ان پہ تبرہ نہیں کیا، میں نے تو کبھی ان کو برا نہیں کہا، ان کی توہین نہیں کی. امہات المومنین میں سے میں تو حرام سمجھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حفاظت کا قائل ہوں، ان کے حوالے سے میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں جمل کے حوالے سے توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا. میرا موقف تو شیعہ سے الگ ہے.
تو پھر آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ رافضی اور شیعہ؟ بھئی کوئی بات تو بتائیں نا. ٹھیک ہے، مثلا مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جناب یہ شیعہ یہ سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. آپ مجھے 2-4 باتیں بتا دیں کہ جو شیعہ حضرات والی ہیں جس کو میں نے قبول کیا. بس پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو بتانا اور اس حوالے سے گفتگو کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. اور ہمیں یہ رویہ جو ہے، اس رویے نے ہمارے سنی نوجوانوں کو ہم سے دور کیا ہے اور اہل سنت سے دور کیا ہے. اور یقین کریں تیزی کے ساتھ وہ نوجوان تحقیق کرتے ہیں اور وہ اس جانب آ رہے ہیں کہ وہ اہل البیت کے حقوق کے حوالے سے وہ اپنا جب مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو سنبھالنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ان حقوق کو بیان کر دیتے، آپ ان مسائل کو بیان کر دیتے. تو اہل الثقلین یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دیا ہے الثقلین. باقی جو نام ہیں ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اہل حدیث، اہل سنت، یہ ہم نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں. ایک شخص اگر یہ ناموں کو استعمال کرتا ہے اچھا ہے، ہم نے اچھے نام ہیں نا ہم نے بنائے. لیکن اس سے اچھا یہ نہیں ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ناموں کی طرف آئے. تو یہ فارمولہ اور حل ہے جس پر میں نے آپ کے سامنے آج اپنا معروضہ پیش کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.